دوسری چیز آپ کے ذہن میں ہو کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خلافت کی بحث کی ہے، اور خلافت کی بحث بھی انہوں نے اس طرح سے کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ایک قسم وہ تھی جو خلافت چلتی رہی، اور سب سے پہلے خلافت راشدہ، خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ۔ خلافت راشدہ تو 30 ہجری میں ختم ہو گئی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور پھر 6 ماہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے اہل سنہ کا کہنا یہی ہے، اور پھر اس سے لے کر 129 ہجری تک بنو امیہ کا دور حکومت، اور بنو امیہ کے دور حکومت کے بعد پھر بنو عباس کا جو 600 کچھ تاتاریوں کے حملے تک چلتا رہا ہے، اور اس کے بعد تاتاریوں کا اسلام کو قبول کر لینا اور مصر سے احیاء خلافت، وہ تو ایک رسمی سی چیز غالباً تھی، اور پھر 3 حصوں میں تیمور کی اولاد کا تقسیم ہو جانا۔ ایک حصہ وہ تھا جو وہاں پر حکومت کر رہا تھا تیمور کی اولاد میں، ترکی کی خلافت، جو 1924 تک رہی، اور ایک تیموری خاندان مغل تھے، اور مغل جو تھے یہ سچ پوچھیں تو 1707 تک رہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی حکومت کو اس عروج تک لے گئے کہ دنیا میں بظاہر ناممکن ہے کہ ایسی حکومت پھر کبھی قائم ہو، اور اتنا عظیم الشان درویش اور بادشاہ اللہ نے جس میں اتنی صفات جمع کر دی ہوں، پھر کوئی منصع شہود پہ آیا ہو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس جیسی صلاحیتیں کسی اور میں نہیں تھیں، ہوا کرتی ہیں، لیکن حالات ہوتے ہیں، زمانہ ہوتا ہے، سننے والے اور دیکھنے والے ہوتے ہیں، مختلف طرح کے اسباب اور وسائل جب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر اورنگزیب کو دنیا میں حکمرانی کا موقع ملتا ہے، اور مختلف اسباب اور وسائل اور جاہل قوموں میں ہزار اورنگزیب بھی پیدا ہوں تو سوائے اس کے کہ استغفر اللہ جوتے اور پاپوش کا کام کریں، وہ ریڑیاں لگائیں، اور وہ خوشامد سے پاک لوگ، وہ پھر ان کی قدر نہیں ہوتی۔ بات ہم کر رہے تھے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فیوز الحرمین میں ایک بہت عمدہ بحث کی ہے۔ یہ اس لیے بات کرنا ضروری ہے کہ آپ کے سامنے یہ رکھا جائے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح کی خلافت جو چلی ہے، ایک ظاہر میں جیسے کہ ابھی بتایا کہ تیمور کی اولاد اور آگے اس کی 3 حصوں میں تقسیم، ایک مغل تھے، ایک وہ تھے ترکی، اور ایک خلافت بغداد۔ ان 3 کے علاوہ پھر اس کے بعد دنیا میں جو سلطنتیں ابھری ہیں اور جو دنیا میں دھاک بیٹھی ہوئی تھی، یہ مغلوں کی سلطنت تھی، اور مراکش تھا، اور یہ عثمانی تھے۔ مراکش اور مغل اور عثمانی خاندان ترکی کا یہ 3 بڑی خلافتیں تھیں، اور دنیا بھر کو وہ چلا رہی تھی۔ اور یورپ اس وقت کروٹ لے رہا تھا، بیدار ہو رہا تھا، اور یورپ نے زندگی قائم کر دی۔ موسم کی وجہ سے وہاں زندگی قائم نہیں ہو سکتی، انہوں نے زندگی قائم کر دی، اور ابو علی سینا، ملا صدرہ، ابن عربی، اور ادھر وہ یہودیوں کے سپنوزا، کانٹ، یہ سارے لوگ، ہیگل، یہ سب لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی قوموں کو پڑھایا، اور وہ جو انقلاب آیا ان کی تعلیم سے اور زندگی کو قائم کر دینے سے۔
اب بھی امریکہ یورپ کہیں چلے جائیں، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ موسم کا اثر کیا ہے۔ اس قوم کی تہذیب پہ آپ کبھی غور کریں گے؟ ہر جگہ ہینڈلز لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہر جگہ لٹکنیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، بچے بالکل سمپلی جا کے کوٹ اتارا اور اٹھا کر لٹکا دیا اور سمپل لباس میں بیٹھ کے پڑھنے لگے۔ ہمارے ہاں کوئی اسکول ایسا نہیں، کالج اور یونیورسٹی، جہاں پہ بچوں کے 2 گھنٹے برباد نہ ہوتے ہوں ڈیلی، کہ ذرا دھوپ پہ کھڑے ہو لیں، دھوپ سیک لیں، آج بارش ہو رہی ہے۔ نیور، فکس ٹیمپریچر ہے کمرے کا، بارش ہو رہی ہے یا دھوپ ہے، بچوں نے بیٹھ کر اس اسکول میں پڑھنا ہے۔ یہ اسی لیے کہ ان کا وقت نہ ضائع کیا جائے۔ اس طرح اور بھی اسباب ہیں، زندگی نے وہاں کروٹ لی اور جینا سیکھا ان لوگوں نے۔ جب وہ جینا شروع ہوئے تو ہم اور وہ ایک سٹیج پہ برابر کے آ گئے۔ اب اس کے بعد جس کے سامنے جو منزل تھی اس نے کیا، لیکن سب سے پہلے انہوں نے اپنی قوم کو پڑھایا، اور کلیسا جو ہمیشہ سے لوگوں کو جذبات میں لا کر ٹکراؤ پیدا کرتا تھا، اور کلیسا جو ہر مرتبہ جوان بچوں کا خون تحریکات میں زمین پہ بہاتا تھا، اس مذہبی قیادت کو انہوں نے توڑ کے رکھ دیا کہ مذہبی قیادت خام خواہ کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چادر لے کے آ رہے ہیں کیتھولکس کہ یہ چادر ہے، یہ خون کے دھبے دیکھو، یہ خون کے دھبے سیدنا مسیح علیہ السلام کے۔ پبلک روتی تھی، عورتیں ہیرے اور جواہرات اس چادر پہ ڈالتی تھی۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا، اگر نہیں پڑھا تو خیر، اب کیا کیا جا سکتا ہے کہ کلیسا کے جو تہخانے تھے وہ ایسے بچوں کی کثرت سے بھر گئے تھے جن بچوں کے باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ سب مذہبی کاروائیاں تھیں اور مذہبی داستانیں تھیں۔ اس لیے جس قوم میں مذہبی رہنما اپنے پیروکاروں کو تعلیم دینے لگیں کہ جذبات سے کھیلنا ہے اور جذبات کا فائدہ اٹھانا ہے، وہ قوم آج نہیں تو کل، صبح نہیں تو شام ڈوبے گی اور اپنے ساتھ لوگوں کو بھی ڈبوئے گی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری خلافت تو یہ تھی، کیا باطنی خلافت بھی تھی؟ اسماعیلی 1، نور بخشی 2، اہل تشیع 3، آغا خان 4۔ ہمارے صوفیہ رحمہم اللہ ہم سب کے سب اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی خلافت بھی چلی جیسے کہ ظاہر کی خلافت چل رہی۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فیوز الحرمین میں اس کو بہت اچھے طریقے پر بیان کیا ہے۔ پھر اس معاملے میں اگر آپ نے دیکھنا ہو تو طبقات نہیں، ابقات دیکھیے مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس معاملے میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی خلافت کیا تھی، اس پہ ابن خلدون نے بہت غلط باتیں لکھی ہیں۔ کبھی ابن خلدون کو پڑھنے کا موقع ہوا یا پڑھانے کا یعنی پڑھنا پڑھانا ہوا ابن خلدون کا، تو ہم بتائیں کہ کہاں ابن خلدون نے بہت غلط حرکت کی ہے، اور یہ اس جیسے آدمی کو نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی خلفاء پر بات کی ہے۔ اور ہمارے ہاں صوفیہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نچوڑ پیش کیا، ایک حضرت شاہ ولی اللہ نے اور ایک ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے تو کمال کیا ہے،
اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو انہوں نے لکھا ہے کمال کی چیزیں ہیں۔ جتنے تصوف کے خلاف بولتے ہیں نا، کاش کہ ایک مرتبہ ابن قیم کو پڑھ لیتے، ابن قیم رحمۃ اللہ کتابوں کو پڑھ لیتے۔ ابھی ان کا پورا انسائکلوپیڈیا شائع ہوا ہے 69 والیومز میں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پہ پچھلی مرتبہ بات ہوئی تھی، اگر آپ کے ذہن میں ہو، اور بات خلافت ہی کی چل رہی تھی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قد یکشف علی العارف بعض ما سیاتی من نعم اللہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کے جو معرفت حاصل کرنے والے افراد ہوتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باطنی خلفاء ہوتے ہیں، ان کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ سیاتی من نعم اللہ سبحانہ، اور وہ ایسا گروہ ہوتا ہے جس پر اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ان کو تحائف ملتے ہیں۔ وَأَهْلُ اللَّهِ عَلَىٰ طَبَقَتَيْن فِي كَشْفِ هَٰذِهِ الْأُمُورِ، اور اللہ کے جو اچھے بندے ہوتے ہیں ان کے دو طبقات ہو جاتے ہیں۔ دونوں طبقات کو حضرت نے یہاں پر تفصیل سے کچھ بیان کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باطنی خلفاء ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ان امور کے کشف کے اعتبار سے اہل اللہ کے دو گروہ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ الکشف الالہی یرون تلک الواقعات فی مرات الحق کی، وہ واقعات کو اس خوبصورتی سے اتنی وضاحت سے دیکھتے ہیں جیسے کہ شیشہ دیکھا جاتا ہے۔ یرون تحدیق الحق بہذا العبد، یہ جو بندہ ہے نا وہ اللہ کی طرف سے نظر بن جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ملائے اعلیٰ میں منعقد ہونے کے ارادے کو تقریب کے ساتھ پہچان لیتے ہیں۔ ملائے اعلیٰ میں جب کوئی چیز حرکت پاتی ہے، اور ملائے اعلیٰ میں اگلے 100 سال 50 سال 10 سال اگلی دن صبح کے لیے جو فیصلے کیے جاتے ہیں، وَيَعْرِفُونَ إِنْ اِعْقَادَ إِرَادَةٍ فِي الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ، ان کی رسائی ملائے اعلیٰ تک ہوتی ہے۔ یہ ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو لوح محفوظ تک دیکھتے تھے۔ اور تو کسی کو کیوں پڑھنا ہے، کیا تحقیق کرنی ہے؟ ابن قیم کہاں گئے ہیں؟ پڑھا ہے انہیں؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں بار بار اس چیز کو لکھا ہے، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے متعلق بتایا ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزیں کہتے تھے اور وہ باتیں کرتے تھے کہ جو اہل اللہ کے باتوں کو اور ان کے ارادوں کو ظاہر کرتی تھیں، اور وہ بتاتے تھے۔ اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس قدر کامل تھے کہ لوگ ان کے سامنے جاتے تھے اور شیخ فرماتے تھے کہ میرے سامنے جب کوئی آتا ہے نا تو میں اس کو دیکھتے ہی پہچان جاتا ہوں کہ آدمی آج کل کس میدان میں چل رہا ہے۔ وَلَقَدْ شَاهَدْتُ مِنْ فَرَاسَةِ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اموراً عجیبۃ، اور میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی فراست دیکھی، یہاں کشف نہیں، یہاں فراست ہے۔ وَلَمْ أُشَاهِدْهُ مِنْهَا أَعْظَمَ وَأَعْظَمَ، اور اتنی بلند و بالا، ایک سے ایک بڑی چیز دیکھی۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ فراست سے کام لیتے تھے، اور انہوں نے ہمیں خبر دی اصحابہ بدخول التتار الشام سنۃ 99 و 600، 690 اور 699 ہجری میں انہوں نے کہا یہ شام میں جو تاتاری اس مرتبہ آئے ہیں نا یہ سب پٹ کے واپس ہوں گے، اب پٹائی سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا
کہ ان کی پٹائی ہونی ہی ہونی ہے، ان لوگوں نے شکست کھانی ہی کھانی۔ جیوش المسلمین، مسلمانوں کے لشکر انہیں بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اور دمشق جو تھا اس زمانے میں، اس میں قتل عام ہوا اور عمومی طور پر لوگوں کو گرفتار کر دیا گیا، اور شیخ جو کچھ کہتے تھے وہ ساری چیزیں پیش آئیں۔ ثم اخبر الناس والنمراء سنت اثنتین و سبعمائہ، 702 میں شیخ نے کہا، جبکہ تاتاری ابھی اٹھے ہی تھے اور وہ شام کی طرف آ رہے تھے، تو شیخ نے فرمایا رحمہ اللہ ان الدائرۃ علیہم والہزیمہ، شکست کھائیں گے اور پٹیں گے، والظفر والنصر، اور بادشاہت اور نصرت اور مدد اس مرتبہ مسلمانوں کی ہوگی۔ وَأَقْسَمَ عَلَى ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ 70 یمیناً، 70 مرتبہ سے زیادہ شیخ نے تو میرے سامنے قسم کھائی کہ خدا کی قسم مسلمان جیتیں گے اور تاتاری پیٹیں گے۔ فَيُقَالُ لَهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، تو ان سے عرض کیا گیا کہ حضرت جب آپ کہتے ہیں نا کہ 702 ہجری والا جو واقعہ ہے اس میں یقیناً تاتاری پٹیں گے اور مسلمان غالب آئیں گے، کم سے کم بات کرتے ہوئے اتنا فرما دیا کیجئے کہ انشاءاللہ۔ فیقول انشاءاللہ تحقیقاً، ہمارے شیخ نے فرمایا چلو جو آیا ہے کتاب و سنت میں اس کے مطابق کہہ دیتا ہوں، لا تعلیقاً، میری مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ نے چاہا۔ سمیتہ یقول ذالک، وہ فرماتے تھے یہ بات نہیں ہے اللہ نے چاہا، اللہ چاہ چکا ہے۔ یہ شخص وہی شخص کہہ سکتا ہے جس نے لوح محفوظ پہ اللہ کے فیصلے کو پڑھا اور دیکھا، ان کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ فلما اکثروا علی قلت لا تکثروا، جب میں نے عرض کیا حضرت اتنی زیادہ نہ کہیں، تو انہوں نے فرمایا اس طرح نہ کرو، کتب اللہ تعالی فی اللوح المحفوظ، اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ انہم محزومون فی ہذہ الکرہ وان النصر لجیوش الاسلام، کہ اس مرتبہ تباہی پھر جائے گی ان تاتاریوں کی اور اللہ مسلمانوں کی لشکر کی مدد کرے گا۔ یہ لوح محفوظ ہے۔ ایسے احمق ہیں جو سن لیتے ہیں، کہتے ہیں لوح محفوظ کا تو ذکر ہی نہیں کیا، پڑھی نہیں جاتی، خام خواہ فضول میں دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہو۔ وَلَمَّا طُلِبَ إِلَى الدِّيَارِ الْمَصْرِيَّةِ، جب مصر میں قید کے لیے حضرت کو بلایا گیا اور مصر کے حکمران چاہتے تھے کہ شیخ کو شہید کر دیں، اور انہوں نے قُلِّبَتْ لَهُ الْأُمُورِ، شیخ کو ختم کرنے کے سارے اسباب و سامان کر لیے۔ اجتماع صحابہ لوداعی، شیخ کے سارے دوست شام میں دمشق میں اکٹھے ہوئے تاکہ شیخ کو الوداع کہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا کہ حضرت بہت مصر سے خط آئے ہیں اور خبریں یہی ہیں کہ اس مرتبہ حکومت آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ فقال واللہ لا یصلون الی ذلک ابدا، شیخ نے کہا خدا کی قسم ہے کبھی وہ جو مجھے قتل کر سکے، ہو ہی نہیں سکتا۔ قالوا فتح، بس انہوں نے کہا حضرت پھر آپ کو قید کر لیا جائے گا؟ ان کا ہاں اس مرتبہ قید بڑی طویل ہو جائے گی اور اس کے بعد مجھے نکالا جائے گا، اور میں ممبروں پہ بیٹھ کے دمشق اور مصر کی وہی بیان کروں گا جو میں اب تک زندگی میں بیان کرتا آیا ہوں۔ یہ ہے کلندری، اور یہ ہے درویشی، اور یہ ہے خدا کے ساتھ تعلق، اور یہ ہے کہ ایک مرتبہ سوچ سمجھ کر طے کرنا اور پھر اس پہ ڈٹ جانا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے کہ اب جو ہونا ہے ہو جائے، ایک چیز طے کر لی ہے۔ شیخ نے کہا کہ اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے قتل کر دے، البتہ اس مرتبہ جیل لمبی ہو جائے گی، علی رؤوس المنابر، اور تم دیکھو گے پھر ممبروں پہ بیٹھ کے میں اسی نظریے کی تبلیغ کروں گا جو میرا نظریہ ہے۔ سمعتہ یقول ذلک، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے شیخ سے خود سنا وہ ایسے ہی فرماتے تھے۔ اور پھر جب مظفر کی حکومت قائم ہوئی اور بتایا گیا تو شیخ سجدے میں گر پڑے
اطالہ اور بہت طویل سجدہ اللہ کے لیے کیا. فقیل لہ ما سبب هذه السجدہ، حکومت اسے ملی ہے مظفر جاشنکیر کو، سجدے آپ اتنے طویل کر رہے ہیں. تو شیخ نے فرمایا ھذا بدایت ذلہ، یہ جو میرا دشمن ہے نا، یہ جو حکومت اب ملی ہے، یہ اب اس کی ذلت کا آغاز ہوا ہے. وفارقہ عزہ من الآن، اور اب دیکھنا اس کے اعوان و انصار ٹوٹنا شروع ہوں گے. وقرب زوال امرہ، اور اب دیکھنا اس کی حکومت کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی. فقیل لہ متی ھذا، ہم نے کہا شیخ یہ کب پورا ہوگا، کب ایسے ہوگی؟ تو شیخ نے بتایا کہ دیکھو اس میں یہ چیزیں، یہ شرائط پوری ہوں گی، اس کی حکومت اکھڑ جائے گی. سمعت ذلک منہ وعنہ، میں نے شیخ سے سنا اور شیخ کے جو لوگ تھے ان سے بھی سنا. وقال مرتن، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا یدخل علی کے اصحابی، لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں بہت سے. فأری فی وجوہہم وأعینہم، میں ان کی آنکھوں کو جب دیکھتا ہوں اور ان کے چہروں کو دیکھتا ہوں نا، تو وہ مجھے اس طرح نظر آتے ہیں کہ لا اذکر حالہم، میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ وہ کون ہوتے ہیں. فقلت لہ اوا غیری لو اخبرتہم، قال اتریدون ان اکون معرفا، ہم نے کہا شیخ جو آتا ہے اسے ہی بتا دیا کریں کہ تم کیا کرتے ہو، کیا تمہارے کرتوت ہیں. حضرت نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو، میں نجومیوں کی طرح مشہور ہو جاؤں؟ یہ عالم کشف ہے. قلت لہ یومن، میں نے ایک دن کی اسی بات کے متعلق ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک جمعے تک میرے ساتھ نہ رہو، یہ فرمایا کہ ایک مہینے تک. وَأَخْبَرَنِي بِبَعْضِ حَوَادِثَ كِبَارٍ تَجْرِي فِي الْمُسْتَقْبَلِ، آئندہ ہونے والے جو بڑے بڑے حادثات ملک و قوم میں پیش آنے تھے. شیخ نے یہ نہیں کہا کب آئیں گے، لیکن انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ دیکھو اس قوم کے ساتھ یہ ہونا ہے. وما شاہدہ کبار اصحابہ، اور ان کے بڑے بڑے اچھے شاگردوں نے، ان کے دوستوں نے یہ چیزیں دیکھیں جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے. یہ سارا اس درجے کی چیزیں تھیں کہ لوح محفوظ کھل جاتی تھی ان کے سامنے. اس لیے ذرا حوصلہ کرو یار، حوصلہ کرو. یہ سارے کافر مرتد اور فاسق و فاجر اور بدعتی نہیں ہو گئے تھے. ان کو تو سنبھال لو نا، پھر اگلوں کو دیکھیں گے.